جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تم خوش ہوتے ہو، وہ بڑے ہوتے ہوتے پوری گائے بن جائے، پورا بیل بن جائے، اس کے بعد تو نہیں بڑھے گا نا وہ، اس لیے کہ یہ کائنات، یہ نظام سنت اللہ کے تحت چل رہا ہے، ہر چیز کا ایک قد متعین ہے، اس سے بڑا نہیں ہوتا۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ بیل، وہ گائے بہت بڑی بھی ہو سکتی ہیں لیکن ہوگی نہیں، لیکن وہ جو کھجور اللہ کے لیے آپ نے دی ہے، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے ہیں جیسے تم بچھڑے کی پرورش کرتے ہو، اور وہ بچھڑا بڑھتے 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 احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ آج بھی کوئی تگڑا سا بیل ہو قربانی کے موقع پہ تو لاکھوں روپے قیمت ہوتی ہے، تو بھائی احد پہاڑ کے برابر بیل اگر آ جائے تو پھر وہ اربوں ڈالر اس کی قیمت ہوگی، ٹھیک ہے۔ احد پہاڑ 7 کلومیٹر لمبا، 3 کلومیٹر چوڑا اور 1 کلومیٹر اونچا ہے، 1 کلومیٹر سے بھی زائد اس کی بعض جگہوں پہ اونچا ہے۔ یہ ایک کھجور جو اللہ کے نام پر آپ نے دی تھی، اللہ نے اس کی ایسے قدر فرمائی۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ تم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، وہ غریب کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان 7 لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جو دائیں ہاتھ سے اس طرح صدقہ دے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ ان صدقات سے مراد نفلی صدقات بھی ہیں اور ان سے مراد فرضی صدقات بھی ہیں۔ نفلی صدقات کا اگر یہ ثمر ہے تو پھر فرضی صدقات کا جو ثمر ہے وہ اس سے کروڑہا گنا زیادہ ہے۔ جس طرح ایک قطرے اور سمندر میں کوئی نسبت نہیں ہے، اس طرح نفل اور فرض میں کوئی نسبت نہیں ہے، فرض اتنا بلند ہے۔ تو چونکہ عام طور پر لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ رمضان شریف کے مہینے میں لوگوں کا ذہن بنتا ہے، اللہ پاک کی طرف طبیعت انسان کی اضافی طور پہ متوجہ ہوتی ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ کے راستے میں وہ خرچ کریں، چونکہ ہر فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل جو ہے وہ فرض کا درجہ پا جاتا ہے۔ تو ہر آدمی کی طبیعت میں لالچ ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ زکوٰۃ تو مجھے ادا کرنی ہی ہے، تو اس بابرکت مہینے میں کیوں نہ ادا کریں۔ تو بابرکت مہینہ قریب ہے، دیگر اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ اس طرف بھی ہماری فکر مندی ہو، اس حوالے سے یہ گزارشات ہیں۔ باقی یہ ذہن میں ہرگز نہ ہو کہ اس گفتگو کا مقصد کہ میں زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ تسلی رکھیں، میں اللہ کا شکر ہے خود زکوٰۃ دیتا ہوں الحمدللہ۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کو زکوٰۃ لگتی ہی نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے جی لو جی پیر صاحب ہے تسی رکھ لو، تو بھئی اس کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی، کیوں اپنا پیسہ برباد کرتا؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کسی کے ذہن کے کسی گوشے میں بات نہ آئے کہ خدا نخواستہ میں اس مقصد کے لیے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ کا پیغام ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس نسبت سے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اہل علم سے رہنمائی لیتے ہوئے کوشش کریں کہ یہ فریضہ احسن طریقے سے ادا ہو۔ ایک ہوا ہے باطل قوتوں کا، باطل طبقات کا، کہ جناب زکوٰۃ اگر دینی پڑی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ صرف ہوا ہے اور کچھ نہیں۔ اگر آپ گہرائی میں جا کر اس کا مطالعہ کریں اور غور کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا رحمت بھرا اور اتنا شفقت بھرا نظام بھی ہو سکتا ہے، سبحان اللہ۔ چنانچہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بات جب طے شدہ ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، اور یہ بھی طے شدہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ نے ہمیں دیا، تو جب اس خالق و مالک نے ہمیں دیا ہے تو اس خالق و مالک کا تقاضا جب آئے تو اس محسن کے احسان کے بدلے کے طور پر ہمیں اس کے راستے میں اس کے حکم پہ کچھ خرچ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جب کرنا چاہیے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک مومن کا ذہن بنا اور وہ اپنا مال لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو، میں اس پہ یہ اجر دوں گا۔ تو میں اپنا سارے کا سارا مال لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم آ گئے،
لیکن ایسا کرو کہ پہلے اپنی ضرورتیں پوری کر لو،